کہ آپ کی نبوت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، پہلی صدی کے انسانوں کے لیے نہیں تھی جس میں آپ مبعوث ہوئے، اور نہ کسی خاص علاقے کے لیے تھی، بلکہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان کے لیے ہدایت، رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملے گی۔ جب آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام زمانوں کے لیے ہے، تو اب یہ لازم تھا کہ آپ کو وہ تعلیمات دی جائے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی اور شافی ہو۔ ان تعلیمات کا تعلق نہ تو اس دور سے ہو اور نہ اس قوم سے ہو جس میں آپ مبعوث ہوئے، بلکہ وہ تعلیمات اس نوعیت کی ہو کہ وہ ہر زمانے کے لیے کافی ہو، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہو۔ دوسرا، اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، لہذا آپ کو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ محفوظ بھی رہے۔ اگر محفوظ نہ رہیں اور یہ تعلیمات مسخ ہو جائیں تو پھر قیامت تو دوسرا نبی نے آنا نہیں ہے، تو پھر بعد کے انسانوں کے لیے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ لہذا اہتمام اس بات کا کیا گیا کہ آپ کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ محفوظ بھی ہو جائے۔ تو پہلی بات کہ دین ایسا دیا گیا جو کافی اور شافی ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن کی آخری احکامی آیت ہے جس میں یہ بیان کر دیا گیا کہ آپ کو جو دین دیا گیا وہ کامل دین ہے۔ اور حفاظت دین کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے۔ ذکر سے مراد وحی الہی ہے، ذکر سے مراد قرآن اور حدیث ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ذریعے جو دین ملا ہے وہ مکمل بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء کی نبوت اور رسالت میں۔